فتویٰ آن لائن کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے لقب سے ظاہر ہے کہ آپ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں، اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوطا رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ 80 ہجری کے مطابق 699 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ آپ اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے علاوہ امام مالک سمیت ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں کوئی بھی امام تابعی نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی براہ راست زیارت کی اور ان سے احادیث نبوی کا سماع کیا۔ امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کی، کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا اور کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور اصحاب شافعی سے فرمایا، تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب گنے گئے تو وہ کل 80 تھے۔ پھر انہوں نے احناف سے فرمایا کہ اب تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا وہ 4000 تھے۔ اس طرح اساتذہ کے عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبہ تھے اور درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا۔ 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر، جبکہ دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتا ہوں۔ جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم شعبی، ابن سیری اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے، اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فتویٰ آن لائن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔